Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, father of algebra. Ibn Sina, father of early modern medicine. Ibn al-Haytham, father of optics. ان تینوں میں ایک بات کامن ہے، ایک تو یہ مسلم ہیں اور دوسرا یہ گولڈن ایج آف مسلم سے بلونگ کرتے ہیں۔ آخر گولڈن ایج کا خاتمہ کیسے ہوا اور کیوں اب تک مسلمان سائنس میں ترقی نہیں کر سکے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ وقت 8th سینچری سے لے کے 13th سینچری کے بیچ کا تھا، جب مسلمان نے بہت ترقی کی، جب مسلمان اپنے پیک پر تھے اور دنیا کے ایک بڑے حصے میں راج کرتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ تب یونانیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فلسفیکلی کوسچنز پوچھنا شروع ہو گئے۔ یہ کوسچن کچھ ایسے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو وہ قادر کیسے ہوا؟ اگر ہاں وہ بنا سکتا ہے تو وہ اکیلا کیسے؟ کیا انسان اپنی تقدیر کا پابند ہے یا پھر وہ اپنی مرضی کا مالک خود؟ ایسے سوالات وغیرہ پوچھنا شروع ہو گئے یونانیوں کی طرف سے۔ مسلمان ان سوالوں کا جواب دیتے دیتے دو فرقوں میں بٹ گئے، جبریہ اور قدری۔ جبریہ جو کہتے تھے کہ انسان تقدیر کا پابند ہے اور وہ اللہ کی جبر میں ہے۔ یہ لوگ قرآن سے دلیل کے طور پہ سورۃ الانعام آیت 125 لاتے تھے اپنے۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ قدریہ جو کہتے تھے کہ انسان تقدیر کا پابند نہیں، انسان اپنے مرضی کا مالک خود، اور آخرت کے وقت اسے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ یہ لوگ قرآن سے دلیل کے طور پر سورہ کہف کی آیت 29 اپنے حق میں لاتے تھے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب تو چاہے ایمان لائے اور تو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ جب بنو امیہ اپنے طاقت کے زور پر حکومت کرتی ہے اور بنو امیہ یہ جانتے تھے کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، اور اس وجہ سے حجاز کے مسلمان یعنی مکے اور مدینے کے لوگوں ان کی حکومت تسلیم نہیں کی اور ان کی بیعت توڑ۔ پھر پہلے یزید اور مروان کے دور میں مکے پر چڑھائی کر دی اور اس جنگ میں خانہ کعبہ کا قلعہ اور حرم کی دیواریں بھی گر گئیں۔ مسلمانوں کے غصے اور بغاوت کے بچنے کے لیے بنو امیہ نے جبریہ اسکول آف تھاٹس کو اپنے حق میں استعمال کیا، اور جو قدریہ کی حمایت کرتا یا قدریہ کی بات کرتا ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار۔ بنو امیہ ان حرکتوں کا جواب دیتے تھے یہ وہ نہیں کر رہے، یہ سب اللہ کی، اور اللہ نے تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ پھر بنو امیہ سے بغاوت کر کے ابو العباس نے اپنی حکومت قائم کر جس کا نام بنو عباس، اور یہ بھی وہی کرتے، اور یہ لوگ قدریہ اسکول آف تھاٹس کو اپنے حق میں استعمال کرتے۔ ابو العباس نے جبریہ اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کا بہت قتل عام کیا، اس لیے اس کا لقب الصفاح پڑ گیا۔ بنو عباس کے ہی دور میں قدریہ اسکول معتزلہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک ماڈرن فارم تھی قدریہ کی، اور اس کو حسن بصری کے شاگرد واصل بن عطا نے ترتیب کیا۔ معتزلہ کے لوگ پکی مسلمان تھے، قرآن اور احادیث کو لوجیکلی سمجھ کر اس پر عمل کرتے، اور بنو عباس کے دور میں ہی جبریہ اسکول آف تھاٹس بھی پروان چڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کی قیادت امام احمد ابن حنبل کر رہے تھے، اور اس وجہ سے بنو عباس نے ان کو
زندان میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے سنہرے دور کی شروعات 8ویں صدی سے 13ویں صدی کے بیچ میں ہے، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنس، فلسفی اور دیگر جو ہے فیلڈ میں ترقی کر رہے تھے۔ بغداد، قاہرہ، اندلس ان چیزوں کا گڑھ تھا۔ فلسفی میں سقراط، پلیٹو، افلاطون ان فلسفر کی کتابوں کا ترجمہ کیا جا رہا تھا عربی میں۔ بادشاہ المنصور کے دور میں ایک لائبریری بنائی گئی جس کا نام تھا ہاؤس آف وزڈم، بیت الحکمت۔ یہ دنیا کی بڑی میں بڑی لائبریری تھی اور یہاں پر لوگ دور دور سے پڑھنے آتے تھے۔ المنصور کے بعد اس کا بیٹا ہارون الرشید تخت پر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے دور میں کئی کتابوں کا ترجمہ کرواتا ہے۔ ہر سال میں اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے کتابیں ہاؤس آف وزڈم میں لائی جاتی اور اس کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا۔ اور ہارون الرشید کے بعد جب اس کا بیٹا مامون الرشید تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کے دور میں کاغذ بنانے کی تکنیک چائنا سے منگوائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کئی ہزاروں کاپیاں بنائی جاتی کتابوں۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر کئی سائنسدان پیدا ہوئے اور یہاں بہت سی ایجادیں ہوئی۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جس کو فادر آف الجبرا بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ سائنٹسٹ تھا جس کی نہ صرف میتھ میں بلکہ فلسفی میں بھی بہت سی مہارتیں تھیں۔ ایسے سائنسدانوں کو پولی میتھ کہا جاتا تھا، یعنی دوسری فیلڈوں میں بھی ان کی بہت سی مہارتیں۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی بڑی جو کنٹریبیوشن تھی وہ تھی کتاب الجبر والمقابلہ وفی الحساب، دا بک آف کیلکولیشن اینڈ ریسٹورنگ۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا بڑا کارنامہ الجبرا، جس پر انہوں نے پوری کتاب ہی لکھ ڈالی، کتاب الجبر والمقابلہ وفی الحساب، یعنی بک آف ریسٹوریشن اینڈ کیلکولیشن۔ الجبرا یہ ایک عربی لفظ ہے، الجبر تو ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ یہ وہی الجبرا ہے جو ہمیں اسکول میں کبھی پسند ہی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الجبرا جو ہم آج اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اس طریقے پر نہیں ہے، وہ ایبسٹریکٹ کنڈیشن میں ہے، لیکن الخوارزمی نے اس کو جیومیٹری اینڈ ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا۔ الگورتھم جس پر لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہاں تک کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ بھی الخوارزمی کی ہی ایجاد ہے۔ دراصل یہ الخوارزمی کا نام ہے جو کہ آگے جا کر الگورتھم بن گیا۔ الخوارزمی کا ایک بڑا کارنامہ ہندو عربک نمبر سسٹم، یہ آج جو ہم 1 2 3 نمبر سسٹم پڑھتے ہیں یہ الخوارزمی کی ہی ایجاد ہے۔ انہوں نے ہندو اور عربک نمبر کو ملا کر ایک نیا نمبر سسٹم بنا دیا اور پہلی بار انڈس ویلی سے نکال کر زیرو کا متعارف کروایا۔ ابن سینا، جن کو فادر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں، نہ صرف وہ ایک طبیب تھے بلکہ ایسٹرونومر بھی تھے۔ ان کی مشہوریت کی وجہ تھی دا کینن آف میڈیسن، قانون فی الطب، دا بک آف ہیلنگ، یہ ان کی مشہور کتاب تھی۔ دا کینن آف میڈیسن تو کئی دہائیوں تک ٹیکسٹ بک کے طور پر یورپ میں پڑھائی جا رہی۔ ابن الحیثم، جن کو فادر آف آپٹکس بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مصر کے بادشاہ نے ان کو پانی پر ڈیم بنانے کا کام کیا جس میں یہ ناکام ہو گئے۔ مصر کے بادشاہ نے ان کو زندان میں ڈال دیا۔ وہیں زندان میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پن ہول سے علاقہ ایجاد کر لی۔ انہوں نے ایک نئی بات بھی بتائی کہ دکھائی ہمیں تب پڑتا ہے جب روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے، ورنہ یورپ میں پہلے یہ خیال تھا کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے پھر ہمیں دکھائی دیتا۔ الزرا، جن کو فادر آف سرجری بھی کہتے ہیں، ان کی مشہور کی وجہ تھی سرجری۔ انہوں نے سرجری کے اوپر ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس کا نام تھا کتاب التشریح، اور انہوں نے 200 سے زیادہ سرجریکل انسٹرومنٹ بھی بنا ڈالا، اور انہوں نے پہلی بار ڈسولو ہونے والے ٹانکوں کو بھی متعارف کروایا۔ البیرونی، جس نے پہلی بار یہ بتایا کہ ہماری ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتی ہے، اور البیرونی کے بارے میں شوکنگ بات یہ ہے کہ اس نے پنڈ دادر خان میں بیٹھ کر ارتھ کا سرکمفرنس معلوم کر لیا
جو کہ 99.99% صحیح تھا۔ الادریس جس نے پہلی بار کمپلیٹ ورلڈ میپ بنایا۔ عباس ابن فرناس جس نے پہلی بار ہوا میں اڑان بھری۔ فرسٹ سائنٹسٹ وومین دا گولڈن ایج آف مسلم۔ فاطمہ الفہری جس نے کرتبہ مسجد یونیورسٹی بنائی، جہاں پر سائنس، فلسفی اور ایسٹرونومی کی تو باقاعدہ لیب بنی ہوئی تھی، ماڈرن لیب، جہاں پر اسٹارز اور گیلیکسی پلینٹس کی اسٹڈی ہوتی۔ آخر ایسے سنہرے دور کو زوال کیسے آیا؟ سال تھا 1847 جب عباسی 10واں حکمران المتوکل تخت پر بیٹھتا ہے، اور یہ وہ حکمران تھا جس کو معتزلہ سے بہت چڑ تھی، اور یہ جبریہ اسکول آف تھاٹ کو کھلے عام سپورٹ کرتا تھا، اور یہ لاجیکل اور آزادانہ خیالات کو بین کر دیتا ہے، ہاؤس آف وزڈم کے دروازوں کو بند کروا دیتا ہے، اور جو بھی سائنس اور فلسفانہ بات کرتا یا انہیں پروموٹ کرتا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دلواتا، جس کی مثال الرازی تھے، جس کو فلسفہ اور سائنس پڑھنے کی وجہ سے اس کی ہی کتاب اس کے ہی سر پر اتنی بار ماری گئی کہ جب تک وہ نابینا نہیں ہو گیا۔ بغداد کے بادشاہ کے حکم پر ابن رشد پر بھرے مجمع میں مقدمہ چلوایا گیا، اور قاضی کی طرف سے ابن رشد کو بے دین بتا کر پھر کرتبہ کی مسجد کے ستون سے باندھ کر آتے جاتے نمازی اس پر تھوکے جا رہے تھے۔ 1190 میں خلیفہ المستنجد کے حکم پر ایک قاضی کے کتب خانے میں فلسفیانہ کتاب رکھنے کے جرم میں اس کے سارے کتب خانے کو جلا دیا گیا۔ 1196 میں طبیب عبدالسلام پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کی لیب کو جلا دیا گیا۔ اس کے اسٹوڈنٹ کے مطابق وہاں کے مولوی کے ہاتھ میں ابن رشد کی ایسٹرونومی کی کتاب تھی، وہ اس کو دیکھ کر بولتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے، اور وہ اس کو پھاڑ کر جلا دیتا۔ منصور کے حکم پر ایک خاص ڈپارٹمنٹ اس لیے بنایا گیا کہ جو فلسفہ یا ایسی کوئی چیزیں پڑھتا یا بات کرتا اس کو سزا دی جاتی، فلسفے کی کتابیں جو بھی دیکھتا اسے جلا دی جاتی۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے مولوی اتنے برین واش وہاں کے عام لوگ اتنے برین واش ہو چکے تھے کہ جو بھی فلسفیانہ یا سائنس کی بات کرتا اسے بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے مار دیا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے علماء سائنس اور فلسفی کو مذہب یعنی دین سے دوری بتا کر لوگوں کو ان سے مطالعہ کرنے سے روکتے تھے۔ کون سا بچہ یا کون سا نوجوان چاہے گا کہ وہ فلسفہ یا سائنس پڑھے یا پھر کوئی نئی ایجاد ہی کرے؟ جہاں کے سائنٹسٹ کو ستون سے باندھ کر اسے تھوکا جا رہا تھا تو کون چاہے گا؟ آخر کیوں مسلمان دلدل میں دسے ہوئے ہیں، اور کیوں آج تک ان کا سائنس کا کیڑا ہی مر گیا؟ Century, a new force from destroying every city that did not submit to them. The Mongols. یہ پوری دنیا کوز اور ایفیکٹ کے قانون پر چلتی ہے، یعنی ہر کوز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایک 10ویں صدی کے شخص کو سمجھ نہیں آتی۔ اس شخص کا نام ہے امام غزالی۔ معجزہ ہمارے فیت اور ایمان کا معاملہ ہے، ان کو عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات امام غزالی کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ معجزات کو عقل سے ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ روئی کو آنکھ دکھانے سے نہیں چلتی، بلکہ اللہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور تب بھی روئی چلتی۔ امام غزالی حضرت موسیٰ کے عصا کو سانپ میں بدلنے کی سائنس میں یہ کہتے تھے کہ جیسے کیڑے مٹی میں سے نکلتے ہیں تو جیسے پودے زمین میں سے نکلتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں زمین سے جڑی ہوئی، تو حضرت موسیٰ کا عصا سانپ میں بدلنے میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یہ تھی ان کے معجزات کے پیچھے الوجیکل باتیں۔ ایسی باتیں پاکستان میں تصوف یعنی صوفیزم کے نام سے مشہور۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ایک جاہل ملا یا مولوی اپنے ممبر پر بیٹھ کے اپنے پیر کے بارے میں کرامات بتاتے ہیں۔ ان کے حساب سے ان کا پیر جو ہے سورج کو بھی زمین کے پاس لے آتا ہے اور پانی کو ایک کٹورے میں لے آتا ہے،
1901 سے لے کے 2025 تک صرف اور صرف 3 سائنٹسٹ ہیں جن کے پاس نوبل پرائز ہے، مطلب نوبل پرائز ہولڈر ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر سائنس کو مذہب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو اس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہے۔ یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ عقل، زیادہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بیت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی اور عقلی افکارات نظریات ہے ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے اس کے پاس تو کوئی عجیب و غریب قسم کی پاور ہے کہ وہ قدرت کے نظام ہی بدل سکتا ہے۔ سائنس کا ہم نے کرنا کیا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں ہر چیز ملے گی، سائنس پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ سائنس پیدا کہاں سے ہوئی؟ سائنس قرآن مجید سے لے رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔